ہمارے ساتھ موجود ہیں چودھری سجاد صاحب، CRC کے چیئرمین ہیں، تحریک انصاف ساؤتھ ویسٹ۔ آپ آج ان سے پوچھیں گے کہ وہ جو عمران خان صاحب نے کال دی ہے 6 فروری کی، آج کر رہے ہیں، ہم ان سے رائے لیں گے کہ بیرون ملک پاکستانی کیا سوچتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ 6 فروری کو جو عمران خان صاحب نے کال دی ہے پروٹیسٹ کی PIA نجکاری کے متعلق، اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ PIA وہ ایئر لائن ہے کہ جس نے ایمریٹ کو، اتحاد کو بنایا، اور یہ زرداری صاحب اس وقت اس کی نجکاری کرنا چاہتے تھے اور نواز شریف صاحب اس وقت ان کے خلاف تھے۔ اور جب نواز شریف صاحب کی اب حکومت آ گئی ہے اور ان کے پاس ایک تجربہ کار ٹیم ہے تو ان کو بھی یہ چاہیے۔ اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ نیو یارک میں ایک ہوٹل ہے، اس کو یہ فروخت کریں اور گورنمنٹ کچھ پیسہ دے اور PIA کی مینجمنٹ کو ٹھیک کریں اور اس کو ڈیولپ کر کے چلائیں۔ تو آج ان کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ یہ PIA کو بیچیں، اس کی نجکاری کریں، اور پھر جو پروٹیسٹ ہے یہ عام آدمی کا حق ہے، ٹھیک ہے، کوئی آدمی بھی جو ہے وہ پروٹیسٹ کر سکتا ہے۔ ابھی ان کے ملازموں نے اگر پروٹیسٹ کی تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان پر گولیاں چلائی جائیں، ہے جی۔ یہ ماڈل ٹاؤن میں اگر ان لوگوں نے پروٹیسٹ کی، وہاں گولیاں چلیں، آج PIA کے لوگوں کو مارا گیا، یہ ایسا تو امریت کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں مارشل لا، یہ وہ، مارشل لا کے دور میں آج تک اتنے آدمی قتل نہیں ہوئے، اتنے آدمی شہید نہیں ہوئے جتنے اس نواز شریف کے دور میں ہوئے ہیں۔ اچھا، مجھے سجاد صاحب یہ بتائیے گا کہ بعض مسلم لیگ نون کے کارکنان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ احتجاج ہے اپنے رائٹس کے لیے، ملک کے ساسو کو بچانے کے لیے، یہ غیر قانونی ہے، اور جب وہ کرتے ہیں کیا وہ غیر قانونی نہیں ہوتا؟ جب وہ کرتے ہیں، وہ تو سپریم کورٹ پہ بھی انہوں نے حملہ کیا تھا، ہے جی، ان کے لیے سب قانونی ہے۔ آج تک یعنی ہر لوگ، عوام، ہم جو UK میں رہتے ہیں اور جو پاکستان میں لوگ ہیں، وہ اس چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی دور جب نون لیگ آتا ہے، وہ جو کچھ کرتی ہے وہ رائٹ ہوتا ہے، اور جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ پر بھی حملہ کیا، وہ بھی رائٹ تھا۔ انہوں نے اسی ایجیٹیشن کے متعلق PIA کے خلاف یہ بھی سڑکوں پر آئے تھے، انہوں نے بولا کہ زرداری ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیتے، وہ بھی رائٹ تھا۔ لیکن اب یہ ملک کے ساسے فروخت کر رہے ہیں، PIA کو فروخت کرنا چاہتے ہیں یا سٹیل مل کو بھی فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے۔ تو اس لیے عوام جو ہے، میرے خیال میں ان میں شعور نہیں ہے، یا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ میں کسی پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پردیسی ہیں، یہ کل کو اس ملک کو بیچ کے چلے جائیں گے تو پھر یہ عوام جو ہے یہ ہاتھ ملتے رہ جائے گی۔ تو ہم PIA کے ملازموں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج عمران خان بلوچستان میں گئے، انہوں نے وہاں جو اخطاب کیا تو انہوں نے وزیر اعظم سے 2-4 مطالبے کیے ہیں۔ ایک تو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں، آپ بھی یورپ میں رہتے ہیں، کتنی نیچی سطح پر آ گئی ہیں، آج تک اس سطح پر نہیں آئی جتنی اب آئی ہیں۔ تو پاکستان میں کیوں ابھی 3 روپے کم کر رہے ہیں، 2 روپے کم کر رہے ہیں؟ وہ 20 روپے پر لیٹر کم ہونا چاہیے۔ سوئی گیس پاکستان سے نکلتی ہے، پاکستان سے وہ بلوچستان سے سوئی گیس آتی ہے، اور اس کا بھی یعنی جو ریٹ ہے کم ہونا چاہیے۔ تیسرا انہوں نے جو کہا کہ ٹیکس جو ہے وہ وام پر انہوں نے لگا دیا ہے 51%۔ سب سے پہلے عمران خان نے کہا کہ جو بھی ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، ابھی UK کا جو پرائم منسٹر ہے ڈیوڈ کامران،
وہ جب الیکٹ ہوتا ہے تو پہلے اپنے ساسے کلیئر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے، میں اس کا یہ ٹیکس دے رہا ہوں، اس کے بعد وہاں پر وہ ٹیکس لاگو کرتا ہے۔ تو میاں صاحب سب سے پہلے اپنے ساسے، اپنے بیٹوں کے ساتھ سے کلیئر کریں، وہ وام کو بتائیں کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا۔ یہ جو شوگر ملیں انڈیا میں، سعودی عرب میں اور دبئی میں اور ادھر یو کے میں جو انہوں نے مال خرید رکھے ہیں، یہ کہاں سے ان کے پاس آئے؟ یہ ان کے کوئی باؤ جداد کی جاگیر نہیں تھی، نہ یہ لینڈ لارڈ تھے، نہ ان کے پاس پاکستان میں مربوں کے حساب سے زمین ہے، نہ یہ نواب زادے تھے۔ یہ ایک چھوٹے سے انڈسٹریز تھے ان کا باپ، وہاں سے یہ ڈیولپ ہوئے اور ملک کو لوٹ لوٹ کر آج یہ اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ دنیا کے طاقتور ملکوں انسان میں فرد میں شامل ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، مجھے ایک بات کی حیرانگی ہوتی ہے کہ جب بھی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آتی ہے تو ملک کے ساسوں کو فروخت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں تو ہسٹری جانتا ہوں جس طرح کہ ریل کی پٹریوں تک کو بھیج دیا گیا۔ سجاد صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی ان کی حکومت آتی ہے یہ ہر چیز کو نیلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بھائی وہ پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں، ان کے جتنے کاروبار ہیں وہ سب ابھی باہر کے ملکوں میں ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو پاکستان میں جاتے ہیں کہ پاکستان کو لوٹنا ہے، اور لوٹ کے یہ ابھی 3 سال ان کے تقریباً مکمل ہو گئے ہیں، 2 سال اور رہ گئے ہیں، اس کے بعد ان کو پتہ ہے کہ ہم کامیاب نہیں ہوں گے، یا حکومت کسی اور کی ہوگی اور ہم اپنے کسی انگلینڈ میں بیٹھے ہوں گے یا سعودی عرب میں بیٹھے ہوں گے یا امریکہ میں بیٹھے ہوں گے۔ تو جو لوگ ملک میں رہتے ہیں، اگلے دن میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، میاں صاحب سے کسی نے پوچھا کہ میاں صاحب آلو کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ 5 روپے ہوگا۔ ہے جی؟ بھائی اس انسان کو کیا پتا، وہ کبھی آلو لینے جاتا ہے؟ وہ تو گھر بیٹھتا ہے، شہنشاہ ہے، آرڈر کیا بھائی یہ پکا دو، سودا آ گیا، کھانا پک گیا، میاں صاحب نے کھا لیا۔ اگر میاں صاحب خود بازار میں جائیں، ہے جی، تو ان کو پتہ چلے کہ آلو کی کیا قیمت ہے۔ غریب آدمی جو ہے اس کے لیے آلو کی قیمت اس وقت جو گوشت سے بھی زیادہ ہے جی، 60-70 روپے کلو آلو ہے۔ تو غریب آدمی جو ہے وہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں 5 روپے ہوگا۔ وہ 5 روپے اس وقت تھا جب میاں صاحب کے پاس پاک انڈسٹری نہیں تھی، اتفاق انڈسٹری ان کے پاس نہیں تھی۔ اس وقت میاں صاحب چھوٹے تھے، وہ بازار میں جاتے تھے اور 5 روپے کلو آلو لے کر آتے تھے۔ سجاد ان صاحب کو یاد ہے۔ سجاد صاحب کی بات سے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا آلو کی قیمت پر، کیونکہ بادشاہ سلامت جو ہوتے ہیں نا وہ آلو خریدتے نہیں ہیں، اور جب وہ بادشاہ سلامت نہیں تھے، جب مشرف سے معاہدہ کر کے چلے گئے تھے، اور وہاں پر شاید آلو کی قیمت اس وقت انہوں نے دیکھی ہو بازاروں میں کہ اس طرح وہ عام آدمی کی طرح پھرتے تھے، کیونکہ بادشاہ سلامت کیونکہ اب تو اپنے محل میں ہیں، اس لیے ان کو قیمت کا پتہ نہیں ہے، تو ہم بھی اس پہ تنقید نہیں کریں گے۔ دوسرا، شجاع صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی تحریک انصاف عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، جس طرح نجکاری کے معاملے پہ وہ تمام ملازمین کے ساتھ کھڑی ہے، تو اس کو مسلم لیگ نون چال کیوں سمجھتی ہے؟ ہر بات کو ان کو چال کیوں نظر آتی ہے؟ وہ ان کو تو چال نظر آئے گی نا، ان کو پتہ چل چکا ہے۔ ابھی میاں اپنا کیا نام ہے، ان کو دن رات عمران خان نظر آتا ہے۔ ان کا آپ کبھی انٹرویو لیں، وہ کسی اور معاملے پر بات نہیں کریں گے۔ ان کو میاں صاحب نے صرف عمران خان کے لیے رکھا ہے، پرویز رشید صاحب۔ تو پرویز رشید صاحب جو ہیں وہ دن رات اور خواب میں بھی عمران خان کو دیکھتے ہیں، اور عمران خان ایک واد لیڈر ہے جس کو پاکستان سے محبت ہے، اور وہ پاکستان میں موجود ہے اور موجود رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی اگر اس کو موت بھی آئی تو وہ دفن بھی پاکستان ہوگا۔ مجھے نہیں امید کہ میاں صاحب پاکستان میں مریں گے یا زرداری پاکستان میں مرے گا۔ اس انسان کی ایک ہسٹری ہے، آج سے 18 سال پرانی تقریر بھی اس کی سن لو، وہ اسی پر پیٹ رہا ہے کہ کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا جو نقصان ہو رہا ہے وہ کرپشن ہے، اور کرپشن ختم ہو جائے
تو پاکستان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی عمران خان صاحب نے بلوچستان میں جو بات کی، انہوں نے میاں صاحب کو ہیڈ لائٹ یعنی دی ہیں کہ اس طریقے سے آپ پیسہ اکٹھا کر سکتے ہیں، آپ کو کیش کول لے کے باہر نہیں جانا پڑتا۔ یہ میاں صاحب کہتے تھے کہ ہم کیش کول توڑ دیں گے، کہاں توڑی انہوں نے کیش کول؟ ابھی وہ اپنا ساکھ ڈالر صاحب جو ہیں وہ IMF سے ان کے کامیاب مذاکرات اور قرضے لے لیے۔ یہ پاکستانی قوم کو قرضوں کے تھلے دبائے جا رہے ہیں، اور پاکستانی قوم میں یہ اویئرنیس نہیں ہے۔ اسی لیے عمران خان یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ایجوکیشن، جب پاکستان میں ایجوکیشن آئے گی، لوگوں میں تعلیم آئے گی اور لوگوں میں اویئرنیس آئے گی، تو پھر پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا۔ اور عمران خان جو سٹرگل کر رہا ہے، ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب یہ 2016 وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں الیکشن ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو 2016 میاں صاحب کا آخری سال ہوگا، اور انشاءاللہ نیکسٹ حکومت جو ہے وہ PTI کی ہوگی۔ آخر پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان ایک محب وطن اور پاکستان کو ترقی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس کوشش اور جدوجہد میں عوام کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں اور بڑھ چڑھ کر ان کے احتجاجوں میں حصہ لیں۔ شکریہ۔